لاسٹلی میں چاہوں گا حجامہ جو ہے ماشاء اللہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہے، تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ پرانے دور کا ایک علاج تھا، سائنٹیفک اس کے بارے میں کوئی پروف نہیں ہے کہ اس کے کوئی فوائد ہیں، حالانکہ کلیئر کٹ حدیث تو ملتی ہیں. حضرت جبرائیل نے غالباً سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بارے میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ خاص ڈیٹس ہیں، انہی ڈیٹس کو یہ کرنا چاہیے. تو حجامہ کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں کن کن امراض کی شفا ہے، اور جیسے کچھ لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، یہ بہت کامن ہے، پھر کیا انفرٹیلیٹی کا بھی کوئی اس میں تعلق ہے، یا بڑھاپے کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں، اور ڈیٹس اسپیسیفک ڈیٹس پہ ہونا چاہیے؟ جی علی بھائی، ایسے ہے کہ حجامہ عربی کا لفظ حجم سے نکلا ہے. صحیح. اس کا معنی ہوتا ہے ایکسٹریکٹ کرنا، چوسنا، نکالنا. تو جو میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ سے استفراغ کا لفظ بولا تھا، جی، تو یہی استفراغ ہے کہ جسم سے اب طبیعت کا جو ہماری جو جسم کا جو مزاج ہے نا، جی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جان لیجئے کہ ہیومن باڈی جو ہے نا یہ سیلف کریکٹنگ مشین ہے. صحیح. اپنی اصلاح خود کرتی ہے. صحیح. اس سے بہت ساری ایسے ہمارے ایلیمنٹس ہیں جو خود ہی یہ ٹھیک کر لیتی ہے. مثال کے طور پہ گلا خراب ہو جاتا ہے، آپ سرکے کے ٹھنڈے پانی سے اگر آپ پرہیز کر لیں اور کوئی فرائیڈ چیز یا اسپائسی چیز نہ کھائیں تو بغیر کسی میڈیسن کے ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کون ٹھیک کر رہا ہے؟ صحیح. یہ سیلف کریکٹنگ مشین ہے. بالکل ٹھیک. تو حجامہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو فرشتوں نے ہر آسمان پہ آپ کو کہا علیک بالحجامہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے لیے امت کے لیے حجامہ کو رائج کرے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام 3 مقامات کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. کحل، اخدعین کے بارے میں. اخدعین جو ہے یہ کان کی سائڈ سے لے کے یہاں تک یہ اخدعین کہلاتا ہے، اور یہ شولڈر کی بالکل وسط میں جو اسپائنل کارڈ کے سینٹر میں وہ کحل کہلاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہترین پوائنٹ ہے. اور ایسی امراض کہ جنہیں طبیب بھی نہیں سمجھ سکتا. دیکھیے یہ میں بصیرت طبیب ایک اپنی شکست مان رہا ہوں. صحیح. بعض معالجین نہ مانے، لیکن میں مانتا ہوں کہ بہت سی بیماریاں ہمیں نہیں پتہ چلتی. ہم نبض بھی دیکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ہماری رہنمائی کر دیجیے. بے شک. تو ہم تو اپنی عقل و خرد کے ہتھیار پھینک دیتے ہیں. صحیح. نبض، اور حقیقتاً کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں سجائی دے دیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ مطلب یہ بڑی کمپلیکیٹڈ مشین ہے یہ. صحیح. اور مینوفیکچر سے بہتر سے کون جانے گا. بالکل صحیح. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی گھڑی کسی اچھی برانڈ کی ہو، اپنی گاڑی اچھی برانڈ کی ہو تو کمپنی سے ٹھیک کروائیں گے. تو جب اپنی باڈی جو ہے جسے ہم اچھا اگر سمجھتے ہیں تو وہ مینوفیکچر سے رجوع نہیں کرتے. تو یہ رویے نہیں ہونے چاہیے. تو حجامہ جو ہے یہ ہمیں رہنمائی ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. تو یہ ہم ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری جسم کے اندر ایک وائٹل فورس ہے، جسے ہم طبی لغت میں قوت مدبرہ بدن کہتے ہیں. صحیح. وہ تدبیر کرتی ہے صحت کو بحال کرنے کی. وہ ہمارے جسم کے جتنے بھی ٹاکسنز یا ریزیڈول جو میازماز ہوتے ہیں وہ سپرفیشل ایریا کی طرف ایکسپیل کر دیتی ہے. جی جی. مطلب باڈی کے اندر سے تمام جو وہ اجزاء جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں وہ سپرفیشل ایریا کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہاں سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اس کو حجامہ کہتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ انفرٹیلٹی کے لیے یا مگرین کے لیے، جی، تو یہ اس کے بارے میں تو نہیں کچھ ایسا کہوں گا، لیکن ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ من احتجم 17 19 اور 21 کان شفاء من کل داء، کہ جس نے 17 19 21 تاریخ کو جس نے حجامہ کروایا اسے ہر مرض سے شفا ملی. اچھا.
اب ہر مرض میں آپ یہ بتائیے، اگر تو آپ میگرین کو مرض سمجھتے ہیں تو پھر تو اس میں داخل ہوگی وہ. اگر انفرٹیلٹی کو یا پی سی اوز کو یا کوئی اور ڈیزیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ہے تو اس میں داخل ہوگی. تو طبی میدان میں اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک سسٹم کے اندر قیامت تک ہونے والی ہر مرض کا علاج آپ کے پاس ہے. جی، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ بالکل صحیح. اچھا، اب اس کے لیے یہ 3 تاریخوں کی جو وضاحت نے فرمائی، جو میں طبی نقطہ نظر سے بصیرت ایک طالب علم سمجھ پایا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس طرح سمندر کے اندر مد و جزر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی طبیعت کے اندر بھی کچھ چیزوں کا ہیجان پیدا ہوتا ہے. اس کو ابن سینا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. صحیح. کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ 2 تاریخ کو منع کرتے ہیں. ایک جس دن چاند غروب ہو رہا ہو، اچھا، وہ 30 غروب ہونے سے بعد اگلے دن طلوع نہ ہو رہا ہو، وہ 30 ہو سکتی ہے، 31 یا جو بھی رقم آتی ہے. تو 1-2 تاریخوں میں، جسے ہندی میں اماوس کی رات کہتے ہیں، اچھا، جب چاند نہیں نکلتا تو اسے اماوس کی رات کہتے ہیں، اس دن ابن سینا منع کرتے ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ اس دن جو طبیعت ہوتی ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہوتی کہ ایسے ٹاکسنز کو باہر نکالا جا سکے. اچھا. حجامہ کرنا فائدہ مند نہیں رہے گا. ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 تاریخیں بتائی ہیں، ان تاریخوں میں یہی جو قوت ہے وہ ہجان میں ہوتی ہے. اوکے. اور امراض کے جو اسباب ہیں ان کو نکالنے میں یہ بڑی معاون ہوتی ہیں یہ دن. تینوں تاک تاریخیں ہیں، قمری تاریخیں. صحیح صحیح. اور ہم نے اس کے بڑے اچھے نتائج دیکھے ہیں. تو اس لیے یہ 3 چیزیں تو ہیں. ایک عام طور پہ جس طرح آپ نے بھی اپنے سوال میں یہ بات رکھی کہ یہ مسنون تاریخیں، ایک چیز کا یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ مسنون تاریخیں نہیں یہ کہلاتی ہیں، بلکہ یہ معین تاریخیں کہلاتی ہیں. اچھا. مسنون ساری کی ساری تاریخیں. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پہ آئے، مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو راستے میں آپ نے احرام کی حالت میں آپ نے حجامہ کروایا. اچھا. تو وہ تو یہ 3 تاریخیں نہیں تھیں. صحیح. اسی طرح ایک دفعہ آپ اونٹ سے نیچے اترتے وقت آپ کے پاؤں پہ موچ آ گئی. صحیح. تو آپ نے موچ والی جگہ پہ حجامہ کروا لیا. بالکل ٹھیک. تو آپ یہ بتائیے، نہ یہ جگہ، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ تکلیف والی جگہ مسنون ہوتی ہے. صحیح صحیح. جہاں تکلیف ہو وہاں کروا لینا مسنون ہے. کسی کی کونی پہ اگر وہ مسئلہ آ گیا تو وہاں. اب درد شقیقہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر حجامہ کروایا. صحیح. اور احرام کی حالت میں بھی کروا لیا. بالکل ٹھیک. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں پورا مہینہ سوائے طبی نقطہ سے جو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، باقی کسی بھی وقت کسی بھی دن کروایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ جو حدیث کے سے واقفیت اور محبت رکھتے ہیں، وہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بعض حدیث ہیں، روایت ہیں، جن میں بدھ کے روز اور منگل کے روز اور دیگر کسی اور روز منع کیا گیا ہے، لیکن وہ ساری صحت کے لحاظ سے ذوف کے درجے پر ہیں. صحیح. تو وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حجامہ کرنے والا بھی ایکسپرٹ، کیونکہ آج کل تو بہت کامن ہو چکا ہے یہ، اور سب کو کرنا بھی نہیں آتا ہے ٹو بی آنیسٹ. ہاں، یقیناً ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجامہ چونکہ ایک بڑا یہ ہلکا پھلکا سے کام ہے اور بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ بالخصوص جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سرجن اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہوگا. تو میں اس بارے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ ایک مالی جو سبزیاں اگاتا ہے، وہ اس وجہ سے ہم یہ سوچ لیں کہ اچھا کک ہوئے گا کہ اس نے سبزیاں اگانی آتی ہیں تو پکانی بھی آتی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. صحیح. ہر بندے کی اپنی ڈومین ہے. ایک سرجن اچھی سرجری تو کر سکتا ہے، اچھا حجامہ تو نہیں کر سکے گا. بالکل. کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے، وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے. دیکھیے، ایک نزج، ہمارے یہاں طبی لغت میں ایک لفظ ہوتا ہے نزج. صحیح. نزج کا مطلب ہوتا ہے کہ مادوں کو قابل اخراج بنانا. یہ حجامے سے پہلے ضروری ہوتا ہے. صحیح. ہم حجامے سے 2 روز پہلے بعض چیزیں منع کر دیتے ہیں کہ جو نزج کو خراب کریں. صحیح. طبیعت اگر نکال ہی نہ پائے تو اس حجامے کا فائدہ کیا؟ صحیح. مقصد تو ٹاکسن نکالنا ہے، مقصد تو وہاں سے ریزیڈول بلڈ نکالنا ہے. ایسے ہی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خون نکلتا ہے، وہ ایک بہت بڑی غلطی پر ہوتے ہیں. خون، سالے خون تو اس سے 1 ڈراپ بھی نہیں نکلتا.
صالح خون جو جسم کے لیے ضروری ہے وہ اگر کوئی تھراپسٹ نکالتا ہے تو اس سے بڑے غلطی کوئی نہیں کر رہا ہوتا. اور ہوتا بھی یہ سپرفیشل ایریا میں ہے جہاں پہ صالح خون کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ڈیپ ہوتا ہے ذرا بڑی شرائن میں. ہم انہیں طبی لغت میں عروق شاعریہ کہتے ہیں, جو باریک باریک فائن قسم کی بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں وہاں سے نکلتا ہے. تو اس لیے یہ تصور عام طور پہ جو پایا جاتا ہے جی کہ اسے ایک عام آدمی کر سکتا ہے جی, اور خاص طور پہ کہتے ہیں جی یہ بندہ جو ہے نا یہ تو دین سے منسلک ہے اور یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے تو لہٰذا یہ دیندار بندہ تو ضرور کر لے گا حجامہ. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسے قوت مدبرہ بدن کا پتہ ہونا چاہیے, اسے عمالے کا پتہ ہونا چاہیے. اگر مادے کسی اور جگہ پہ ہیں, حجامہ کسی اور جگہ پہ کر رہا ہے تو انہیں کیسے شفٹ کرنا ہے, ان مادوں کو اس مقام پہ کیسے لے کے آنا ہے جہاں پہ حجامہ کیا جا رہا ہے. اور بسا اوقات ہم اس کے بعد ایک مقامی نزج ہوتا ہے کہ اس مقام کے اوپر جہاں پہ آپ نے منفی دباؤ دیا, نیگیٹو پریشر دے کے پھر اس کے کلر کو ایگزامن کیا جاتا ہے کہ وہ ہیلدی سکن سے کتنا چینج اس میں ہو چکی ہے, یا اس میں کلرز کی چینج کی وجہ سے وہ ایک تھراپسٹ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ یہیں پہ حجامہ میں نے کرنا ہی نہیں کرنا. پھر اگلا مرحلہ کہ حجامے میں جب آپ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکے ہلکے لوگ تو اس کو کٹ بولتے ہیں, میں اس کو اسکریچ یا خروچ بولتا ہوں. صحیح, بڑے فائن قسم کے اس میں خروچ ہوتے ہیں جو 0.5 ملی میٹر کے ایریا میں ہوتے ہیں, ڈیپتھ اس کی سے زیادہ نہیں ہوتی. صحیح, تو وہ 6 اقسام کے تو خروچ ہوتے ہیں. عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایک لمبی لائن لگانا, چھوٹی لائن لگانا بس ٹھیک ہے. صحیح, وہ سمپل کراس کرنا, ڈبل کراس کرنا, پھر اس کے بعد وہ 45 کے اینگل پہ یا 90 کے اینگل, مطلب مختلف اس میں یہ باقاعدہ ایک علم ہے کہ جس کو ایک طریقے سے کیا جاتا ہے. وہ ایک عام گلی میں لوگ تو اس کے اوپر یہاں تک کر دیتے ہیں کہ میں نے اشتہار پڑھے ہیں کہ جو حجامہ جو ہے نا وہ گھر کے لیے فیسلٹی دیتے ہیں کہ گھر پہ جا کے کر لیں. حالانکہ یہ ایک بڑے اچھے انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے. ہم نے مل کے پنجاب ہیلتھ کیئر والوں سے کہ اس کے قوانین بھی بنائے, ہائیجینیکل سٹینڈرڈ جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں. صحیح, آپ یہ یقین کیجئے کہ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس سے کہیں زیادہ سٹینڈرڈ ہمیں ہماری طب مہیا کرتی ہے. اچھا, میں نے جب ان سے یہ قوانین جب مل بیٹھ کے یہ طے کیے تو انہیں بتایا کہ ہمارے سٹینڈرڈز اس سے آگے ہیں جو آپ وضع کر رہے ہیں. صحیح, تو یہ جو لوگ خدمت سمجھ کے حجامہ گلی اور بازاروں میں کر رہے ہیں, میری ان سے یہی درخواست ہوگی کہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں, اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور سب سے بڑا نقصان پھر وہی ہو سکتا ہے کہ شیطان کو موقع ملے گا کہ حجامہ کرنے کے بعد بھی آپ کو شفا نہیں ملی. یہ حدیث ہی جو نا نعوذ باللہ, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحت حاصل کرتے کرتے اپنا ایمان ہی گوا بیٹھے. صحیح بات, صحیح بات. جزاک اللہ خیر جی, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جو باتیں آپ نے بتائیں ہمیں عمل کی توفیق دے, اور امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا لوگوں کو, عوام الناس کو. انشاءاللہ آپ کو بلاتے بھی رہیں گے, آپ سے تعلق بھی رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں جاتے جاتے آپ کا شکریہ ادا بھی کروں گا, اور آپ کے ادارے کے لیے دعاگو ہوں کہ آپ جس محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ, میں نے آپ کا سارا سیٹ اپ دیکھا, بڑی خوشی ہوئی. اور میں پہلے بھی آپ کے لیے دعاگو تھا, اب انشاءاللہ دعا میں اضافہ ہوگا کہ فرداً آپ تمام لوگوں کے لیے میں دعاگو ہوں. اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کو وہ اپنی شایع نشان کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے.